اذیت کے علاوہ دھوکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فون کرتے ہیں آپ کا والد مر گیا ہے، ویل، تباہی ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ وہ بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اس لیے لیضحک بہ القوم، کہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہنسائے، یعنی خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، روتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اپریل فول ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واجتنبوا قول الزور، وقال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له رواہ ابو داود۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 اپریل جو کہ ہمارے لیے شاید نقصان کا باعث بنے اور غموں کے انبار لے کر آئے۔ امید ہے میری باتوں کو آپ توجہ سے سنیں گے۔ محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن ولو نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات کہنے سے بچو، یعنی جھوٹ بولنے سے بچو، پرہیز کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، پھر فرمانے لگے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے گئے، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والوں کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور گنواتے گئے کہ درمیان میں وقول الزور او قال شہادت الزور، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا، اس بات کہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیک لگایا تھا، ٹیک کو ختم کر کے سیدھے بیٹھ گئے اور بار بار یہ کہتے رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا لیتہ سکتا، کاش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہوتے، یعنی ہمارا ترس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اتنا زیادہ جھوٹ یا جھوٹی گواہی کی مذمت بیان کرنے کے لیے بار بار کہتے رہے۔ اب ہم آتے ہیں اپریل فول پر۔ اپریل فول کا پس منظر کیا ہے، اس کے متعلق بہت سی باتیں آتی ہیں، میں چند عرض کرتا ہوں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ پہلے ایک کیلنڈر ہوتا تھا جولن، اس جولن کیلنڈر میں اپریل سے مہینہ شروع ہوتا تھا۔ تو جب 16ویں صدی میں ایک پوپ کو اٹلی کے ایک شہر میں پوپ بنا دیا گیا، غالباً گریگوری اس کا نام تھا، تو اسے کہا کہ یہ سب کا کیلنڈر صحیح نہیں ہے، سال جنوری سے شروع ہوگا۔ ان دنوں فرانس عروج پر تھا،
اس نے تائید کی، لوگوں نے احتجاج شروع کیا۔ جب اپریل آتا تھا تو 25 مارچ سے وہ اس کے لیے تہوار کے طور پر تیاریاں شروع کرتے تھے، عوام ایک طرف اور حکومت دوسری طرف، یہاں تک کہ ان پر لاٹھی چارج کے علاوہ ان کا خون بھی بہایا گیا، لیکن لوگ منع نہیں ہوئے۔ آخر کار فرانس کی حکومت نے آپس میں ایک تجویز دی، بعض لوگوں نے، حکومت نے اس پر عمل کیا کہ ملک کے مختلف شہروں میں، مختلف گلیوں میں آپ لوگوں کو تیار کریں اور لوگوں کو کہیں کہ مردے، مچھلیاں یہ ان لوگوں کے گھروں کے سامنے ڈالا کریں جو 1 اپریل کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس طرح گلیوں میں پھرتے رہیں، مذاق اڑاتے رہیں ان لوگوں کا کہ ہم نے یہ مچھلیاں رکھی ہیں، مردے، آپ ان کو کھا لیں اور تہوار کے طور پر آپ کی مبارکباد کے لیے ہم لائے ہیں۔ یہ طریقہ ان کا کامیاب رہا۔ پھر برطانیہ بھی تقریباً 70% امریکہ کے علاقے پر قابض تھا، اس نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، اور اس طرح رفتہ رفتہ یہ کیلنڈر پوری دنیا پر چھا گیا۔ تو چونکہ ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کے ساتھ اپریل فش کے طور پر منایا جاتا تھا، پھر اس سے اپریل فول بن گیا اور لوگوں نے مذاق کے طور پر لوگوں کو جھوٹ کہنا شروع کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا یہ بت پرستانہ تقدس تھا، یہ یوم ان کے ہاں یہ مقدس مانا جاتا تھا، جیسے کہ ہندوؤں کے لیے 25 مارچ ہولی کا مقدس دن منایا جاتا ہے، اور انگریز نے بھی یہاں اس دن کو اسی ہندوستانی ہولی سے جڑا کر 1 اپریل تک یہ بات لمبی کرا دی تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولیں، دھوکہ دہی کریں اور فریب کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور قول بھی ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی بابت عیسائی بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا، پیٹا، تمسخر کیا 1 اپریل کو، تو یہ تمسخر اسی دن سے یہودیوں کا آیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ لوگ عیسائیت کے دعوے دار اور اپنے پیغمبر کو خدا بھی کہتے ہیں، لیکن ان میں غیرت نہیں ہے کہ لوگوں کو اس تمسخر سے، مذاق کے دن سے منع کریں۔ خود مانتے بھی ہیں کہ یہودیوں نے اس دن ان کا مذاق اڑایا تھا۔ تو اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے مذاق اڑایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے، اور پھر بھی ہم مسلمان منائیں، تو یہ تو ہمارے ایمان پر بھی زد آ رہا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کو جب نکالا گیا تو ان کو سمندر پار کر کے افریقہ کی طرف لے جانے کے لیے کہا گیا، جہاز میں بٹھایا گیا، درمیان میں ان کو سمندر میں ڈبویا گیا اور ان کے ساتھ یہ مذاق کیا گیا۔ ہندوستان میں بھی انگریز نے ایک مذاق کیا تھا، بنگال میں انتہائی قحط آیا، اور اس قحط کی بنا پر انگریز نے فائدہ اٹھایا کہ 1 اپریل کو آپ لوگوں کو غلہ دیا جائے گا، نوازشات دی جائیں گی، آپ کلکتہ میں فوجی چونے کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ تو بیچارے بنگال سے بوریاں لا کر اپنے ساتھ آئے تھے، تھکے ماندے۔ جب دن کچھ گزرا اور لوگ امید میں بیٹھے ہوئے تھے
کہ وہاں سے باجوں کے ساتھ اور ڈھول کے ساتھ لوگ آئے اور ان کا مذاق اڑایا۔ تو دراصل یہ دن چاہے اندلس والوں مسلمانوں کے مذاق کے طور پر یا عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا تھا، یا کلکتہ میں بنگالیوں کے ساتھ جو مذاق کیا گیا تھا، یا ان کا مقدس تہوار ہے، ان سب کو اگر ہم دیکھیں اور باقی باتوں کو چھوڑیں تو یہ بھی ہمارے لیے ناجائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کا تشبہ اختیار کیا بس وہ انہی میں سے ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس دن لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر اپنے آپ کو مجرم بھی نہیں کہتے، دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیک لے لیں، وہاں بینک میں چلے جائیں، میرے اتنے پیسے ہیں وہ آپ لے جائیں۔ ایک غریب مسکین کے ساتھ یہ مذاق کیا جاتا ہے، وہاں جب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 1 اپریل وہ مذاق قانوناً گوئے کہ اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ چیز جو قطعاً حرام ہو، شرعاً حرام ہو، اس کو حلال کہنے سے کفر لازم آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ کافر ہو جائیں گے اگر تم لوگ اس مذاق کو جائز کہیں، مسئلہ بتا رہا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، 1 اپریل کو جو جھوٹ اور دھوکہ دیا جاتا ہے اور لوگوں کو بے جا تکلیف دی جاتی ہے، تو ان تینوں پر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے محفوظ رکھے۔ گویا کہ جو آدمی اپنے دوسرے مسلمان کو اپنی اذیت سے نہیں بچاتا، محفوظ نہیں کرتا، سالم نہیں رکھتا، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس میں سین لام میم ہے، سلامتی کا لفظ اس میں موجود ہے، اور اس سے اپنا مسلمان سلامتی کے ساتھ نہیں ہے تو دوسرے لوگ کس طرح اسے سلامتی کے ساتھ رہیں گے؟ تو یہ آدمی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے زبان سے یا ہاتھ سے۔ تو آپ اس میں تکلیف دے رہے ہیں کہ فون کرتے ہیں آپ کا والد مر گیا ہے، جنازت کا اعلان کریں، اتنے بجے میں ہم سوار کر لیں گے، باہر ملک سے بھیجتے ہیں، یا اسی علاقے میں آپ کا بھائی، نوجوان بھائی مر گیا ہے، جلدی آؤ باہر ملکوں سے۔ پھر وہ بیچارہ ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، روتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اپریل فول ہے۔ دوسری بات یہ کہ اذیت کے علاوہ دھوکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ حق بات میں جھوٹ ملاتے ہیں اور لوگوں کو حق اور سچ ظاہر کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جھوٹ ہے، جس کی بابت میں نے آپ کو ایک حدیث بھی بیان کی، ویل، تباہی ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ وہ بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اس لیے لیضحک بہ القوم، کہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہنسائے، یعنی خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، ان کے لیے ویل لہ 3 دفعہ ویل کے الفاظ آئے ہیں۔ تباہی ہے، بربادی ہے، اور جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ تو 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اور آپ لوگ دکھ اور تکلیف دے رہے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت الزور اور قول الزور، جھوٹ بولنا، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ، وہ چند 6-7 ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم وَاجْتَنِبُوا، امر فرمایا ہے
کہ جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو، یہ امر ہے، الامر للوجوب، لہذا جھوٹ بولنا حرام ہے، اور حرام کو حلال کہنا اس سے کفر لازم آتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس دن لوگوں کو تکلیفیں نہ دیں، اور ایک کو آپ ان کے دامن میں غموں کے انبار ڈالیں گے، پھر اس کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں، کبھی کبھار پھر یہ آپس میں جھگڑے کا سبب بھی بن جاتا ہے اور دوریوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ یکم اپریل کو اپریل فول کی بجائے ہم جھوٹ کی بجائے صدق اور سچائی کا دن بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔